اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان دو صورتوں کو معوذتین بولتے ہیں۔ لوگوں کی زبانوں پر مشہور معوذتین ہے، لیکن صحیح کیا ہے؟ معوذتین، یعنی پناہ دینے والی دو صورتیں۔ صحیح ہے نا؟ ان دونوں صورتوں میں دو قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ انسان، جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو جو انسان کو شر نقصان پہنچانے والا ہے، یا اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گا یا اس کی روح کو۔ تو یہاں جو دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق میں جسمانی شرور سے پناہ اور سورۃ الناس میں روحانی شرور سے پناہ۔ سمجھ گئے نا؟ دونوں قسم کے شر سے پناہ ان دو صورتوں میں مانگی گئی۔ ایک واقعہ ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اور اس واقعے کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ ایک یہودی تھا مدینہ منورہ میں، لبید ابن اعصم اس کا نام تھا۔ وہ خود اور اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں مل کر کے جادو کا کام کرتے تھے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور وہ جادو اس طرح کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی استعمال کرتے تھے، اس کے کچھ دندانے، آپ علیہ السلام کے بال، ان چیزوں کو آپس میں جوڑا، لگایا، اور کھجور کا جو شگوفہ ہوتا ہے، جو پھل نکلتا ہے، یہ اس کے اندر اس نے ڈالا، اور یہ سب پورا ملا کر کے اس پر اس نے اپنا منتر پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اتنا اثر ہوا کہ آپ جو دنیاوی عام روٹین کے کام تھے اس میں خلط ملط یا بھول جاتے تھے۔ کام کیا نہیں کیا اس میں آپ کو نہیں یاد رہتا تھا۔ باقی جو اللہ کی طرف سے وحی اور لوگوں کو جو بات بتانی ہے، تبلیغ ہے، تعلیم ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں، اس لیے کہ تو وحی تو معصوم ہے نا؟ وحی معصوم بھی ہے اور عاصم بھی۔ معصوم کا معنی جس کو بچایا گیا، اور عاصم کا معنی بچانے والا۔ ٹھیک؟ تو اس وحی پر اثر اس جادو کا تو نہیں ہو سکتا۔ جی ویسے تاسو کلاس شو؟ اچھا، تو وحی کے اوپر تو اثر نہیں ہوگا، لیکن ویسے روٹین کے کام میں کھانا کھایا نہیں کھایا، وہ فلانے آدمی سے ملنا تھا، ملا یا نہیں ملا، فلانا کام ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا، یہ جو روٹین کے کام نہیں ہوتے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول جاتے۔ اور نمبر دو، آپ علیہ السلام کی طبیعت پر اس طرح کا بوجھ رہتا تھا، ہے نا؟ ایک آدمی ایک حشاش بشاش ہو، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا سر کے اوپر بوجھ جیسا، تو مطلب مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جس کے سر پر بوجھ ہے تو اس مجلس میں پورا حصہ نہیں لے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والا ایک ظاہری اثر ہوا، کچھ دنوں تک ایسا چلا۔
اس کے بعد ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہوا، تو دوسرا کہتا ہے کہ ان کے اوپر تو جادو کیا۔ کہا کس نے جادو کیا؟ تو اس نے بتایا کہ لبید ابن عاصم نے کی۔ کہا کس چیز میں کیا؟ کہا کچھ کنگھی کے دندانے ہیں، کچھ بال ہیں، اور اس کو کھجور کے اس شگوفے وغیرہ میں ڈالا۔ کہا اچھا تو یہ رکھا کدھر ہے؟ کہا یہ مدینہ منورہ میں کنواں ہے بئر ذی اروان، وہاں اس کو دبا ہے۔ رسول اللہ سے خواب سے بیدار ہو، صحابہ کو بلائے اور فرمایا کہ اس کنویں میں جاؤ اور وہ نکالو، اور ادھر یہ صورتیں نازل ہو گئی۔ 11 گرے انہوں نے لگائے تھے، ادھر 11 آیتیں دونوں صورتوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے، گرے اس کے کھلتے جاتے۔ آپ علیہ السلام ایسے بالکل جسم آپ کا کھل گیا جیسے کوئی رسیوں میں بندھا اور کھل جائے، سمجھ گئے نا؟ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو ادھر ہی دبا دیا۔ تو اب یہ صورتیں اور اس کے ساتھ پہلے والی صورت قل هو اللہ احد بھی، یہ ہر قسم کے جادو، جنات اور حسد اور جو بھی اذى، ان کے لیے یہ ایک علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کو پڑھے گا 3 مرتبہ ہر صورت اور اپنے اوپر دم کرے گا تو شام تک اس مخلوق میں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے جادوگر ہوں، چاہے حسد کرنے والے ہوں، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں یقین ہونا چاہیے نا۔ اب ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ جادوگر کے اس پلیت منتر کے اوپر تو یقین کرتے ہیں کہ اس نے ہم پہ کچھ اثر کیا ہے، اسی لیے تو ہماری، اب آپ یہ بتا دو کہ صورتیں پڑھو تو اس کو یقین نہیں، الٹا قصہ چل رہا۔ کوئی آپ کے پاس آئے گا نا، اب آپ اگر یہ بتا دو گے کہ ہاں ایسا ایسا ہے تو وہ بہت مطمئن، اور آپ اس کو سیدھے سیدھے بتا دو کہ 3 صورتیں پڑھو تو مطمئن نہیں ہوگا۔ ہماری قوم کی نفسیات بھی تو یہ ہو گئی ہے نا۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ان 3 صورتوں کو اپنا معمول بنائیں۔ صبح 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، شام اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب بھی آپ وہ بیمار ہوتے پڑھتے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں آپ نہیں پڑھ سکے تو حضرت عائشہ نے پڑھا اور آپ کا ہاتھ پر پھونکا اور پھر آپ کا ہاتھ پھیر دیا آپ کے جسم پر۔ سمجھ گئے نا؟ معوذتین، ان 2 صورتوں کو اپنا معمول بناؤ، خود اپنے گھر۔ آپ علیہ السلام رات کو جب سونے لگتے تھے ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے ان 3 صورتوں کو پڑھو۔ جو آپ کو پریشانی نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم پر کسی نے کچھ کیا ہے، تو جب کسی نے کچھ کیا تو تم بھی کچھ کر لو، ہے نا؟ تمہارا ہاتھ کس نے بند کیا ہے؟ اگر اس نے پلیت کلمات پڑھے ہیں اور تم پر کچھ اثر ہے، تم پاک کلمات پڑھو۔ اگر اس کے پلیت کلمات میں اثر ہو سکتا تو تمہارے پاک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر تم خود ہی ایسے ہو تو پھر کیا ہو سکتا؟ تو تم کو یقین ہی نہیں ہے نا؟ اب 2 صورتوں کا ترجمہ غور سے دو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ دیکھو اس میں اشارہ ہے آسانی کی طرف، اندھیرے کے بعد روشنی، مشکل کے بعد آسانی۔ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق،
تمام مخلوقات کے شر سے۔ بتاؤ کیا چیز رہ گئی؟ سب چیزیں آ گئی نہیں؟ تمام مخلوقات کے شر سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آگے تفصیل، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، چھا جائے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے حضرات کہ یہ نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں یہ اپنا کام اور اپنا اٹیک کب کرتی؟ اندھیرے میں۔ یہ دیگر لوگ اپنا منتر رات کے اندھیروں میں پڑھتے ہیں، اور حاسدین لوگ اپنا حسد رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، اور جتنا نقصان پہنچانے والے چور ڈاکے والے ہیں وہ اپنے منصوبے بھی رات کو بناتے ہیں۔ حتیٰ کہ میڈیکل کے لوگوں نے کہا ہے کہ بیماریاں بھی اٹیک رات کو کرتی۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اندھیرے کے شر سے۔ کتنا جامع لفظ کی، یعنی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں کون نقصان پہنچا، ہمیں کیا پتہ ہے؟ فقیر مسکین لوگ اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے، کون دور اندھیرے میں بیٹھ کے ہمارے خلاف منصوبہ، ہم کو کیا معلوم؟ بس ہم تو اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ طاقت والا اللہ، اللہ کے اوپر توکل ہو جائے تو حضرات زندگی آسان ہے، ورنہ تو زندگی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھو تو انسان ہر وقت خطرے میں۔ حضرات اس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی آدمی کا یہ گمان ہو لگے کہ یہ چھت گر جائے، پھر تو آدمی کوئی چھت کے نیچے بیٹھے گا نہیں ہے نا؟ گاڑی میں جا رہی، اگر یہ گمان غالب آ گیا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ٹائر پھٹ گیا، اس کا بریک فیل ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ تو کسی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا۔ اور ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے تو گر گیا، پھر تو لاش بھی نہیں ملے گی، اللہ بچائے۔ اور وہ تو ہوائی جہاز میں سفر بھی نہیں کرے گا، اور سمندری جہاز میں جائے، وہ کہ ڈوب گیا، پھر تو کس سمندری جہاز میں۔ اور پیدل میں اگر جائے، اور کہا کہ پیدل میں اگر وہ زمین میں کچھ ہو، مجھے ٹھوکر لگ گئے اور گر گیا، یا سامنے سے کسی گاڑی نے مجھے مار دیا، اور یا یہ ہے کہ کسی اور چیز نے مجھ کو نقصان، تو پھر تو گھر سے نکلے گا نہیں۔ تو گھر میں نکلے گا تو چھت کے نیچے ہے، گھر سے اندر ہے، گھر سے باہر نکلے تو پھر خطرہ ہے، تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ زندگی بہت نہیں مشکل ہو جائے گی۔ لیکن جب ایک آدمی جرأت کر کے کہے گا کہ میرا اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، جو کچھ ہوگا وہ ہو جائے گا، تو بس ٹھیک ہو جائے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروہ، اللہ نے اس کو لوگوں کی تدبیروں سے محفوظ کر لی۔ تکلیفیں پہنچی، اس نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی۔ اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کے فضل نعمت کے ساتھ واپس ہوئے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جب غم اور صدمہ پہنچا تو اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی پکار سنی اور اس کو غم سے نجات دے دی، اور ہم ایسے ہی نجات دیتے۔ جب اللہ جل جلالہ کی ذات پر توکل آئے گا اور اللہ جل جلالہ کی ذات پر اعتماد پیدا ہو جائے گا کہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہو جائے گا، تو بس وہ آدمی جری ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا، شجاع ہو جائے گا۔ اسلامی عقیدے آدمی کو بہادر بناتے ہیں۔ اللہ سے کوئی دور ہٹے گا تو بزدل بنے گا، ہر چیز اس کو ڈرائے گی، دنیا کی ہر چیز ایسے اٹھا کے اس کو ڈرائے گی۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، سمجھ گئے نا؟ اللہ جل جلالہ کی ذات پر اعتماد، توکل۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عجیب دعا ہے حضرات، وہ دعا تو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے نا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بنا دے جنہوں نے آپ پر توکل کیا تو آپ ان کے لیے کافی ہو گئے۔ اللہ کی ذات عالی کتنی عظیم ہے، کتنی طاقتور، اور کتنے عظیم اس کے خزانے ہیں۔ اس عظیم، اس غنی، اس طاقتور کو چھوڑ کر ہم دنیا کی کمزور اور فقیر لوگوں کے اوپر تو اعتماد کریں، اور جب ایک کمزور سا آدمی ہم کو اطمینان دلا دے کہ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہم کیسے فخر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں؟ اور جب اللہ جل جلالہ ہو جائے پھر کیوں نہیں اطمینان پیدا؟ توکل اللہ جل جلالہ کی ذات، سورت میں توکل بتایا جائے، قرآن ختم ہو رہا ہے اور توکل کی تعلیم دے کر ختم ہو۔ سمجھ گئے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گیروں کے اندر پھونکنے والیوں کی شر سے، گیروں میں پھونکنے۔ اب یہ چاہے وہ عورتیں تھیں اس وجہ سے، یا نفاسات نفوس کی صفت ہے، تو پھر یہ مذکر مؤنث سب کو شامل ہے، یعنی وہ نفس جو گیروں کے اندر منتر پڑھ کر کے پھونک مارتے ہیں، ان سے اللہ کی پناہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حضرات دیکھو ایک بات ہے، جب ایک آدمی کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے نا دل میں، کہتے ہیں اس حسد کے جو برے جذبات ہیں، یہ جذبات بھی اٹھ جاتے ہیں اور اس آدمی کو نقصان پہنچے۔ سمجھے؟ یعنی جو آدمی دوسرے کے ساتھ حسد اپنا بھی نقصان کرتا ہے، لیکن یہ جو برے جذبات نہیں ہیں دوسرے کے لیے، یہ دل میں، یہ جذبات بھی نقصان، جس طرح بری نظر آدمی کے اوپر پڑتی اور وہ غلط نظر نقصان کرتی ہے، اسی طرح جو برے جذبات حسد یہ بھی نقصان کرتی۔ حسد خطرناک بیماری۔ اس صورت کے اندر ان سب چیزوں سے پناہ مانگے، اندھیرے کے شر سے، اور کس چیز سے؟ مخلوقات کے شر سے، منتر والوں کے شر سے، حسد والوں کے شر سے، سب سے اللہ کی پناہ میں۔ سمجھ گئے نا حضرات؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں انسان کے جسم کو، ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ۔ جسمانی مضرات، وہ چیزیں جو ہم کو جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے اللہ کی پناہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورۃ الناس، اس کا تعلق ہے ان چیزوں سے جو انسان کو روح کو روحانی طور پر نقصان پہنچاتی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے پناہ؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ وسوسہ ڈالتا ہے کب؟ جب دل کو غافل پاتا ہے۔ پیچھے ہٹتا ہے کب؟ جب دل کو ذاکر پاتا ہے۔ اس لیے کہ دل یا غافل ہوگا یا ذاکر ہوگا۔ اگر دل غافل ہوگا شیطان اٹیک کرے گا، دل ذاکر ہوگا شیطان پیچھے ہٹے گا۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، وہ وسوسہ ڈالنے والے کے الخناس، جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ سینوں میں یعنی سینوں کے اندر، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ کون ہے؟ من الجنت، جنات میں سے، والناس، انسانوں میں سے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے دل کے اندر اچھائی کی بات ڈالنا، اچھائی کی بات دل میں، کہتے ہیں میرے دل میں ایک بہت اچھا خیال آیا، اس کو کہا جاتا ہے الہام۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور دل میں غلط ارادہ خیال آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے وسوسہ۔ اب یہ جو وسوسہ ہوتا ہے، کبھی تو شیاطین کی طرف سے، انسان بیٹھا ہوا اور دل میں غلط قسم کے خیالات آ رہے، یہ وہ شیاطین کا۔ اور کبھی آدمی غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں، یہ بھی شیاطین کا کردار ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے من الجنت، جنات میں سے، والناس، لوگوں میں سے۔
دونوں میں سے۔ اس وسوسے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرات اس صورت میں بیان ہو گیا کس نقصان اور شر کا؟ جو روحانی ہے۔ پہلا ہو گیا جسمانی، یہ ہو گیا روحانی، پورا انتظام ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ لوگ دیکھیں اس بات کو کہ قرآن کریم نے ایک پورا زندگی کے سعادت اور کامیابی کے اصول بیان کی، اور کتنی بڑی دولت حاصل ہو گئی کہ آدمی کو دنیا آخرت میں کامیابی اور بہترین زندگی کے اصول معلوم ہو۔ اب آپ کو معلوم ہے حضرات کہ جب کسی آدمی کے ہاتھ میں دولت آتی ہے تو اس کے پیچھے ڈاکو پڑتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن کے آخر میں وہ حفاظت کے لیے طریقہ بتاتی، آخری صورت ہے یہ حفاظت کی، اس لیے ان دو صورتوں کا نام معوذتین ہے، یعنی پناہ دینے والی۔ ان صورتوں کو اپنا معمول بنا۔ یہ دو صورتیں کوئی پڑھے گا تو ہر قسم کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی۔ اگر کسی آدمی کو یقین نہیں آتا تو اس کی اپنی بیماری ہے، ورنہ مسئلہ تو واضح ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ ہاں جی۔ اب حضرات ایک قصہ تھا جو میں نے کہا سناؤں گا آپ کو۔ یہاں یہ بتایا گیا حدیث میں کہ جو آدمی یہ دو صورتیں پڑھے گا صبح تو شام تک، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک، کوئی قسم کا اثر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو میں ایک دفعہ صدیق مسجد میں تفسیر کرتا، تو ادھر کیا ہو گیا کہ میں نے یہ بات بیان کر دی حضرات کہ جو یہ تین صورتیں پڑھے تو ہر قسم کے شر سے اس میں حفاظت کی ضمانت۔ جب درس ختم ہو گیا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جو بات بیان کی تو میں آپ کی اس کو اور واضح کرنے کے لیے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ کہا میرے ایک دوست ہے حیدرآباد میں، ہندو ہے، یہ ہندو لوگوں کو جادو بہت آتا ہے، یہودی اور ہندو کو جادو میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ تو کہا کہ وہ میرا ہندو دوست جو حیدرآباد میں ہے مجھے ایک دن کہنے لگا دیکھو میں آپ کو جادو سکھاتا ہوں، سیکھ لو۔ تو میں نے اس کو کہا میں کیا کروں گا، میں جادو پر یقین ہی نہیں کرتا، میں جادو کفر سمجھتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا دیکھو سیکھ لو، دے رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں چاہیے، میں کیا کروں گا جادو سے، میرا اس کے اوپر یقین بھی نہیں۔ کہا نہیں ہے یقین آپ کا، ابھی بتا دوں؟ میں نے کہا کر۔ کہتے ہو اپنا منتر شروع کی، ادھر سے میں نے یہ تین صورتیں شروع کر، ہے نا؟ وہ اپنا منتر پڑھنے لگا، میں تین صورت، وہ لگا ہوا ہے زور لگا رہا، منتر پڑھ رہا، پھونکے مار رہا، لیکن کچھ ہو نہیں رہا۔ بہت زور جب اس نے لگا لیا تو مجھے کہتا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہتا میرا تو منتر ہے واپس میری طرف آ رہا ہے، تم بتا دو تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا تین صورتیں پڑھ رہا تھا۔ کہتے میرا منتر آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیسے ہوگی؟ حضرات یہ تین صورتوں کا اپنا معمول بناؤ، اپنے گھروں میں بھی۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری آیت 2 آیتیں پڑھو، اور یہ آخری قل اس میں اولیاء الکافرون پڑھو، اور صبح فجر کی نماز کے بعد 3 صورتیں پڑھو، مغرب کے بعد 3 صورتیں پڑھو، بس بالکل مطمئن رہو، بالکل مطمئن۔ ہاں دنیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے گا، اوپر نیچے ہوتی رہے گی نا، جنت نہیں ہے یہ، تو اتنا کچھ تو ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نا میں نے استخارے کی بات کی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے استخارہ بھی کیا پھر بھی کچھ ہو گیا، تو لوگ کہنے لگے کہ اچھا استخارہ بھی کیا تو میں نے کہا کچھ تو ہو گئی، دنیا تو ہے۔
تمہارے ذمے پر تھا کہ تم استخارہ کرتے اور تدبیر کرتے ہو، تم نے کر لیا، بس ہو گیا۔ اب اس میں کچھ واقعہ ہو گیا، کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، تم پر تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، تم نے استخارہ کر لیا۔ کہو کہ نہ بالکل محفوظ رہیں گے اور جو ہم چاہیں گے اور اس کو مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، تو حضرت آپ کو غلط فہمی لگی ہے، وہ جنت میں ہوتا ہے، وہ ادھر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟